أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ استاذہ وبرکاتہ۔ کیسے اللہ ہو سے آپ؟ دعا وعلیکم ہے، امید السلام سے ہے کہ ورحمۃ آپ اللہ سب خیریت وبرکاتہ۔ سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے پھر سے سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو سکیں۔ اللہ نے ہمارے موبائلوں کو اور جو بھی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ کے اس کلاس کو کرنے کے لیے، ان سب کو اللہ نے ہم سب کے لیے جو ہے وہ بنائے رکھا، اور صحت دے کے رکھی، اور اتنی طاقت دے کے رکھی کہ ہم دوبارہ اس کلاس میں بیٹھ سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے حمد اور شکر کرنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ کرے کہ ان چیزوں کو ہم اہمیت دیں اور سمجھیں، اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ چلیں انشاءاللہ ہم لوگ یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ بسم اللہ کو لے کے کافی ساری چیزیں سیکھی تھیں۔ بسم اللہ کو کہاں کہاں پر پڑھنا ہے یہ بھی دیکھا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جو کہ الہ اور سے مل کے بنا ہے اللہ، اور جب ہم بھی اسم اللہ یعنی بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، یعنی جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کام، شروع میں کسی بھی کام سے پہلے جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر نام کے ساتھ، جو کہ 99 نیمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حدیث میں ملتے ہیں وہ، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی اور قرآن میں نازل فرمائے، کہیں بھی بتایا کسی بھی طرح کے نام جو اللہ نے اپنے علم میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، یا کسی خاص بندے کو کہیں بھی سکھائے ہوئے، ہر نام کو ہم یہاں پہ شامل کرتے ہیں کہ یا رب ہم آپ کے ہر نام کا واسطہ لے کے، ہر نام کی برکت لے کے ہم یہ کام شروع کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اور پھر بسم اللہ میں یہ بھی دیکھا تھا کہ الرحمن اور الرحیم بھی نام اس میں شامل ہے، تو اس کی جب آیت الحمدللہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آئے گا، تو اور ڈیٹیل جو ہم نے پچھلی بار پڑھا اس سے زیادہ پھر ڈیٹیل انشاءاللہ وہاں پر ملے گی۔ یہ سیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں سے 4 نام خاص کر کے ایسے ہیں کہ جو دنیا میں رکھنے یعنی کسی کو بھی رکھنے کی اجازت نہیں، اور اتنے بڑے بڑے تاناشاہ وغیرہ سب گزر گئے جو کہ اپنے آپ کو رب بتاتے تھے، انہوں نے بھی یہ نام نہیں رکھا، صحیح؟ تو کبھی لیکن لوگ رحمان رکھ لیتے ہیں، یعنی عبد الرحمن رکھتے ہیں، پھر رحمان اس کو پکارنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ الرحمن نہیں کہنا، صرف رحمان کہیں تو چل جاتا ہے۔ تو خیر ان 4 ناموں کے لیے جب ہم کو بتا دیا گیا یہ احتیاط رکھنی ہے، کون سے تھے؟ اللہ، پھر رحمان، خالق، رازق، یہ 4 نام، کیونکہ یہ ایگزیکٹلی یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس میں الرحمن میں بھی یعنی کہ ساری رحمتیں شامل ہوتی ہیں، کوئی اتنا رحم والا ہو ہی نہیں سکتا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کا بھی ہم لوگ دھیان رکھیں گے، یہ بھی ایک آپ کو نوٹ پوائنٹ ملتا ہے۔ اچھا جی، آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ ریکارڈنگ کو دوبارہ سن کے انشاءاللہ اس میں سے اپنے پسندیدہ نوٹس جو آپ کو پسند آ رہے ہیں وہ لکھیں، کیونکہ امپورٹنٹ نوٹس جو ہیں وہ ہم نے اپنی طرف سے PDF میں کوشش کر کے لکھے ہیں، اور آج دیکھتے ہیں ہم لوگ کہاں تک جائیں گے، اور اگر آگے نکل گئے تو آپ کو اس کی PDF انشاءاللہ کلاس کے بعد میں بھیج دی جائے گی۔ تو PDF ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ اوکے ٹھیک،
अल्लाह सुब्हानहू व तआला में का जो नाम आ रहा था, उस से लिहाज़ फिर क्या हम लोगों ने देखा था कि अल्लाह के का नाम जो है मअलूह भी इसके अंदर आ रहा था, और इसकी मीनिंग क्या निकली थी? इसका मतलब ये था कि अल्लाह वो होते हैं जिसकी इबादत, यानी कि अल इलाह है। इलाह यानी इबादत के लायक। इलाह किसे कहते हैं? जिनकी इबादत की जाए। तो जो इबादत के लायक हो, उसका ही ये नाम हो सकता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छे से लिखिएगा डिटेल में, कि इसका मतलब ये है कि जिसकी इबादत मोहब्बत और ताज़ीम की वजह से की जाए, ठीक है? रीज़न भी है इसके अंदर, किसी जिस इबादत बस कीजिए नहीं। आपकी इबादत में जब हम इबादत करें तो उसमें मोहब्बत भी शामिल हो और ताज़ीम भी शामिल हो। ठीक? तो अल्लाह में क्या आता है? मालूह, इसको अरबी में कहा जा सकता है, कहा जाता है। तो उसमें फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत इस तरह से की जाए कि उसमें मोहब्बत और ताज़ीम शामिल हो। फिर ये देखा, अल्लाह के नाम लेने से कोई चीज़ हमें तकलीफ़ नहीं देती। यहाँ पर ये चीज़ें देखी थी। अल्लाह के नाम लेने की अहमियत, हिफ़ाज़त मिलती है, और फिर कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं देती। और कुछ चीज़ें हम लोगों ने ये देखी थी कि हदीस से जो चीज़ें शामिल थी, कि कई चीज़ें थीं, लेट नाइट बाहर नहीं घूमना, और गिलास वग़ैरह जो है रात में सोने से पहले उसको ढाँक देना। फिर पानी के बर्तन वग़ैरह को भी अच्छे से ढक देना, रात भर का पानी खुला हुआ हो और फिर उसको सुबह पिया जाए, ये चीज़ें भी मना क देखी गई इसके अंदर। और लाइट बंद करते वक़्त, जब अंधेरा हो, दरवाज़ा बंद करते वक़्त, ये सारी चीज़ों में भी हम लोगों ने देखा था कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर के, हदीस से ये सारी चीज़ें साबित हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो हमें करनी चाहिए। तो करने के काम मिले हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो हमारे अमल में इज़ाफ़ा हुआ या नहीं? पिछली क्लास में हम लोगों ने कई सारे काम करने वाले सीखे थे, और इससे फिर हमारे अमल में इज़ाफ़ा होना चाहिए। अमल के काम अलग से लिखती जाएँ। मालूम था कि हाँ भई बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। आप कर रही थी या नहीं? हम उसे कर रहे थे या नहीं? नहीं कर रहे थे तो अब लिखने की ज़रूरत है। ठीक है? एक लिस्ट बनती जानी चाहिए कि आपने सीखा कि क्या-क्या, क्या-क्या। ख़ासकर यहाँ पर हमने भी लिस्ट बना दी है, चूँकि ये सारे काम हदीस से साबित है, तो इंशाल्लाह आपको लिखने में आसानी होगी। तो हम लोगों ने फिर ये भी देखा था कि अल्लाह का नाम ना लेने का नुकसान भी है, क्योंकि इब्लीस ने जो है वो अ, हमारे पीछा लेके रखा है, हमारा दुश्मन है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको बता दिया कि दुश्मन है। उससे फिर हमें अपनी जान छुड़ाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफ़ाज़त में ही होना है। तो बरकत हासिल होने, ये सारी चीज़ों के लिए फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है। नहीं पढ़ने के नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि शैतान ने अल्लाह से पूछा कि मेरा रिज़्क क्या है? तो उसमें रिज़्क में क्या बताया गया कि हर वो चीज़ जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी, खाना, तो वो फिर तेरा रिज़्क है। तो वो शैतान का रिज़्क उसमें होता है, जिसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया था कि हम लोग देखते हैं, अच्छा खाना-पीना सभी कुछ खिलाने के बावजूद हमारे अंदर वो ताकतें नहीं हैं जो हमारे वालिदैन के खाने-पीने में थी। तो ये क्या वजहें हैं? और कुछ आप देखें, कुछ ऐसी जगह पे रहने वाले लोग भी गरीब, और सब सब कुछ होते हुए भी उनको देखिए फजर से उठे बैठे पढ़ रहे हैं, और हम लोग उठ भी जाएँ तो चक्कर आ रहे हैं, ये है, वो है, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह करे कि ये बरकत है जो अल्लाह की तरफ से आती है, और हम बिस्मिल्लाह के नाम से फिर बरकतें लेते हैं, कुरान से बरकत लेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ने के मौके जो हम लोगों ने देखे थे यहाँ पर, खाना खाने से पहले, इसमें से आप लोगों को होमवर्क मिलेगा इंशाल्लाह कि कुछ ऐसे काम कुछ की हदीसें हैं, इंशाल्लाह 1 या 2 तक की तो हदीसें आप लोगों को इसमें से मालूम होंगी, तो वो 2 हदीसें आप लोग ढूँढ के निकाल के लिखिए। खाना खाने से पहले की दुआ की हदीस आप देख कर लिख सकती हैं इसमें से। कपड़े उतारते वक़्त के लिए भी दुआ जो है वो, बाथरूम जाने के पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म है, तो इसमें से कोई आपके गाड़ीज़ में भी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करके फिर शुरू करके फिर आपने देखा कि शुरू है। और रात में सोने के अज़कार में कौन-सा ऐसा अज़कार है जिसमें बिस्मिल्लाह आता है?
یہ ڈھونڈ کے نکال کے لکھیے اپنے پاس، بہت سارا کام ہے الحمدللہ، پورا ویک ملتا ہے، اور 2 ہم لوگوں کے پاس یہ صرف دن ایسے ہوتے ہیں جن کے لیکچر ہوتا ہے، باقی ٹائم آپ پھر انشاءاللہ یہ آپ کا اپنا غور و فکر ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے یہاں پہ لکھے گئے تھے جو کہ آپ کو اس کو ہم لوگ لے چکے تھے۔ پھر آیت میں ہم لوگ نے دیکھا تھا لاسٹ میں کہ کیا سیکھا اس آیت سے ہم لوگوں نے، کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت عظمت والا، بہت برکت والا ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے، برکت حاصل ہوتی ہے، اور نہ پڑھا جائے تو نقصانات ہیں۔ چلیں ہم لوگ انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین لیں گے، تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج پھر ہم لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ جو کہ کل کی پچھلے کلاس کی تھی آیت، اسی کے اوپر تھوڑا سا دیکھ کے اور شروع کرتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ عائشہ آپ کا مائک کھلا ہے۔ یہ آیت جو تھی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اس میں سے پوائنٹ آپ کو کیا ملے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل فرمایا، کہ کتاب انزلناہ الیک نازل کی ہماری طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الیکا یعنی تمہاری طرف سے، یہاں پہ کا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہم لوگ یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے وہ ہم سبھی سے مراد ہوتا ہے۔ کیوں نازل کی گئی ہے کتاب، ایک پوائنٹ تھے ہمارے پاس کہ مبارکن، سب سے پہلے تو کیا پتہ چلا کہ یہ مبارک کتاب ہے، اور ہمیں اسی سے برکتیں حاصل کرنی ہیں، کوئی ایسی چیز ٹانگ کے بچوں میں الٹا سیدھا کچھ اور کر کے، اور کسی مولانا کے یہاں سے کوئی پانی لا کے کچھ بھی کر کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے، تو یہ غلط طریقے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قرآن کو نازل فرمایا برکت حاصل کرنے کے لیے۔ پہلے بھی دیکھتے تھے کہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی تھی، بڑے لوگ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ میت بھی ہو جائے تو وہ قرآن کی تلاوت لے کے بیٹھتے تھے، جس کو پھر ایک ٹرینڈ بنا لیا گیا کہ بھائی پورا محلہ آگے پڑھنے لگ گیا، جبکہ پریشانی تکلیف تو اس کی ہے نا، جس کا شخص گیا ہے، اس کے گھر میں تکلیف آئی ہے، اس کو رنج اور غم ہوا ہے، تو دوسرا پڑھے گا بھی، پھر بخشنے کا بھی کچھ ٹرینڈ بن گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ تو خیر مبارک کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر ہمیں برکت چاہیے اللہ کی تو ہمیں بہترین طریقہ کیا ہے، اللہ کی قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح لیدبروا آیاتہ، دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس میں کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ تو آج بھی یہ ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد ہو، آپ کے کلاس میں آنے کا یہ مقصد ہو کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں، اسی لیے تو تفسیر سیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ پڑھنا تو آتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے تو الحمدللہ اس کے اوپر بھی ہم نے کچھ حد تک عمل شروع کر دیا کہ اللہ کی کتاب پر ہم غور و فکر کریں۔ اچھا کلاس اتنی دیر کا بس ہوتا ہے، اس میں آپ نے سیکھا، لکھ لیا اور پھر اس کے بعد میں بند کر کے رکھ دیا، یہیں کلاس کے اندر تک کی یہ باتیں نہیں، کیا کرنا ہے پھر آپ کو؟ تو آپ یہاں پڑھ رہی ہیں اور پھر باہر نکل کر کے ہمارے عام جو دنیا کا جو ایک دن ہے ہمارا اپنا پرسنل ہوتا ہے نا، سب کا، کسی کو کیا تکلیف آئی ہے، کسی کے ساتھ کسی آپس میں بھائی بہن میں کوئی مسئلے ہو گئے ہیں، کسی کے یہاں کوئی فائنینشیل، کسی کے یہاں جاب کا، یعنی کہ الگ الگ تکلیفیں، تو آپ کے ساتھ ہی معاملہ ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں اپنے لیے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارے لیے پھر
یہ چیز جو ہے ہم اس کے اوپر پھر کیسے اپلائی کریں گے؟ کیا ہم پریشان ہوتے پھرتے اور دوسروں کو، اور پھر کوئی کہہ دے کہ لو یہ لے جا کے ٹانگ لینا اور ایسا کر دینا اور یہ اپنے اس کے اوپر چھڑک دینا وغیرہ ایسے ہو جائیں گے؟ یا پھر ہمیں اللہ کے جو ہے رحمت پر اور اللہ سے دعا مانگنا، ان ساری چیزوں پر ہمیں، تو یہاں پر پھر ہمارے عمل شروع ہوتے ہیں۔ تو تدبر کرنا ہے، جب آپ کو پورا قرآن اور اللہ نے کس کس کے ساتھ کیسے کیا، ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو ان کو اللہ نے اس طرح سے مدد فرمائی، اور وہ نبی کے ساتھ ایسا ہوا، اور وہ تو نبی تھے، چلے شیطان ڈالتا ہے وہ تو نبی تھے، تم تو عام سی بندی ہو، تمہاری مدد اللہ کیوں کریں گے؟ عام لوگوں کے ساتھ بھی بہت اللہ نے مددیں کی ہیں، حدیثوں اور قرآنوں میں ہر جگہ موجود ہے، صحیح؟ تو ہم پھر اس طرح سے تدبر یہاں پر کریں گے اپنی پرسنل لائف پہ۔ اور دوسری اس میں سے تیسری پھر چیز کیا مل رہی؟ وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، اور اس سے یہاں پہ ذکر کے میننگ کیا ہے؟ یتذکر میں ذال کاف را جو ہے ذکر روٹ ورڈ ہے، اور ولی یاتا یہ سارے جو ہیں اس میں ایڈ کیے ہوئے ہیں، تو لی مانے لیے، یا تذکر یعنی غور و فکر کریں، تو یہ آ رہا ہے پھر کہ نصیحتیں حاصل کرتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں کون؟ اولو الالباب۔ اولو الالباب کہتے ہیں عقل والوں کو، تو عقل والے ہی اس پہ چل رہے ہیں، تو جو اس پہ نہیں چل رہے ہیں اللہ کی نظر میں وہ کون ہو گئے؟ ہمیں تکلیف آتی ہے، ہم کسی کہاں بھاگتے ہیں؟ کیا ہم نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے؟ اور ہوتا بھی ہے تو ہم خود نہیں دیکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں کسی مولانا سے پوچھتے ہیں، وہ اپنی جو جس طرح کے انہوں نے جہاں سے لیا ہوا ہوتا ہے وہ وہاں سے بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، اچھا ایک تو یہ بتا رہی تھی کہ اس طرح سے کر لو، دوسرا یہ بتا رہا ہے، آپ نے خود کیوں نہیں پڑھا؟ ہم نے خود کیوں نہیں دیکھا اللہ نے کیا اس کا حکم؟ اور بہت آسان ہے، صرف صحیح حدیثیں دیکھنی ہیں اور قرآن دیکھنا ہے۔ اس میں سے بھی آپ کو انشاءاللہ جب آپ تھوڑا اسٹیپ لے کے بڑھیں گی تو غلط تفسیریں سمجھ میں آنے لگیں گی، کیونکہ غلط تفسیریں بھی، اب من گھڑت اپنی مرضی کی تفسیریں بھی آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے آئی ہوئی ہیں، جو پرانی یہ تفسیر ابن کثیر کو آپ دیکھ لیں، جو نام ہم نے بتایا وہ سارے اپنی مرضی کی لکھی بھی نہیں ہیں، پرانے قول اور قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ ہی ہیں۔ کئی بار قرآن کی خود جو ہے وہ ایکسپلینیشن دے رہا ہوتا ہے، کئی بار حدیثوں میں الحمدللہ اس کی ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، جسے حکمہ کہا گیا قرآن میں، کہ یہ حکمت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ حکمت کیا؟ حدیث۔ اوکے، تو یہ اسٹیپ آپ کو پھر سے ریمائنڈ کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ یہ مقصد ہے ہمارے کلاس میں آنے کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اس کو اچھے سے، تو اب آپ جو بھی تفسیر تو آپ الگ سے سیکھ ہی رہی ہیں، اس میں سے جو بھی آپ کو پوائنٹ آپ کے عمل کے کرنے کے ملتے جا رہے ہیں وہ آپ الگ سے لکھیے گا، چاہے تو ایک چھوٹی بک الگ سے بنا لیے کہ میں یہ سیکھ رہی ہوں، یا کوئی پیج پیچھے کے الگ سے رکھیے، وہ بھی بھری جانے والے ہیں، ہمارے تو بہت تیز بھر جاتے ہیں، کیونکہ جتنا ہم کر رہے ہوتے ہیں اتنا اگر آپ لکھیں، آپ کو دوبارہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، لیکن لکھنے کی برکت، اور اگر ایسا بھی ہے کہ آپ اس کو نہیں پڑھتی ہیں تو لاؤ نہ لکھیں، ایسا نہ کریں، اس کو لکھیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ عائشہ آپ کا پھر سے مائک کھل گیا، سسٹر عائشہ۔ اوکے، جنہوں نے صرف اپنا نام عائشہ لکھا ہوا ہے ان کا مائک کھلا جا رہا ہے، عائشہ سہیل بھی کوئی ہے، ان کا نہیں۔ اوکے، تو آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 2 الحمد للہ رب العالمین اس کو لیں گے، تو جس میں سب سے پہلے ہمارا جو ہے وہ یہ آتا ہے، دیکھیں یہ عائشہ کون سی ہیں، ان کو کال لگائیں۔ چلیں ہم لوگ حمد دیکھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کی میننگ آپ لکھیں، ال جو ہے جیسا کہ پچھلی بار بھی ہم نے بتایا تھا کہ ال قرآن میں دا کی میننگ دے رہا ہوتا ہے اور خاص کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ال جو ہے وہ ہمیں کوئی چیز کو، یعنی کہ ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، اگر ال لگا دی جائے تو ہر طرح کی وہ چیز آتی، اسی لیے دیکھیں آپ الحمد میں کیا آتا ہے؟ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمد مانے ہر طرح کی، وہ کہاں سے آیا؟ ال سے آیا۔ تو جب کسی چیز کو خاص کرنا ہو تو ہر چیز اس کے اندر آنے والی ہو تو انشاءاللہ اس میں ال لگاتے ہیں، اور دا کے لیے بھی، خاص کرنے کے لیے بھی ال لگایا جاتا ہے۔
ال آپ کو بہت سی جگہ بہت سے ورڈ میں ایڈ ملے گا، جیسے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کو ملا، پھر الحمد للہ میں حمد ورڈ ہے، روٹ ورڈ ح میم دال ہے حمد، اور اس میں ال ایڈ کیا ہوا ہے، الحمد مانے ہر طرح کی تعریف، ٹھیک؟ تو حمد کے کیا معنی ہیں؟ حمد کے معنی ہیں تعریف، اور تعریف بھی جب یہ صرف ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، حمد ہم کسی اور کی نہیں کر سکتے۔ تو حمد کیوں کرنی ہے؟ کس بنا پر حمد کی جائے؟ کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کری جاتی ہے۔ تعریف کب کری جاتی ہے؟ کہ جب کوئی کسی کے اندر کوئی خوبی ہو، تب تعریف کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ال ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر استغراق کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ ساری کمپلیٹ خوبیاں اس کے اندر ہیں، اس لیے کمپلیٹ تعریف اس کے اندر کی جائے گی، ہر چیز اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تو تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس کا اصل میں مستحق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جو بھی تعریفیں ہیں ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جیسے کہ اگر ہم کسی انسان کو بھی دیکھتے ہیں، کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی چھوٹا پیارا بچہ دکھتا ہے یا کوئی ایسا ام، پھول وغیرہ بھی اگر کوئی دیکھیں، تو اگر اس کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے تو اصل میں اس کے بنانے والے کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کسی کی تعریف کریں، کوئی آپ کو اچھا لگے، تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آنے چاہیے کہ اصل میں اس کو بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور پھر ہم اسی وجہ سے دیکھیں الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کبھی بھی آپ کسی کو دیکھیں چاند ہے، اور کوئی خوبصورت شخص دیکھنا ہے، کبھی آپ دیکھیں کوئی اتنا خوبصورت ہوتا ہے ماشاءاللہ، اس کو بھی دیکھ کے جو ہے وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے کے لائق، کوئی اچھا کپڑا کوئی بھی چیز ہو، تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریفیں نکلتی ہیں، صحیح؟ تو دل لیکن ہمارا اس بات سے خالی ہوتا ہے کہ ہم کیوں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ہمارا دھیان اس کے اوپر گیا ہوتا ہے کہ ہاں اس نے کون سا میک اپ لگایا، یہ کیوں اچھی یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ سیکنڈری ہے۔ مومن کیسا ہو کہ ہمارا اندر پھر کیا چینجز آئیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کو اللہ نے بنایا، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ پاک ہے، اللہ نے کتنا خوبصورت بنا وغیرہ، ٹھیک؟ تو اس کی پھر حمد کی عربی میں تعریف کیا نکلے گی؟ جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ کی اسکرین پہ، محبت اور تعظیم کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا۔ اللہ کی میننگ میں بھی کیا آیا تھا؟ محبت اور تعظیم کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا۔ تو یہ دو چیزیں پھر سے ریپیٹ ہوئی ہیں۔ حمد اگر کسی کی جائے تو وہ کیسی ہوگی؟ محبت اور تعظیم کے ساتھ کسی کی تعریف بیان کرنا حمد کہلاتا ہے، جو کہ صرف اور صرف اس کے حقدار کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ پھر کوشچن ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور آج آپ کا ویک کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو پھر کوشچن آنسرس بھی آپ لوگوں کو دے دیے جائیں گے۔ اور یہ کہ جن کی کلاس جیسے کہ کچھ کے فرائیڈے کو بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایک سبق پیچھے چلیں گے، کیونکہ ان کو پورا ویک ملے گا ریکارڈنگ سن کے، اپنے کوشچن آنسر پریپیئر کر کے اور سبق یاد کرنے میں۔ تو پھر وہ نیکسٹ یعنی کہ فرائیڈے کے بعد سنائیں گے، ابھی فرائیڈے میں وہ پچھلا سبق سنائیں گے، تو پورا ویک ملے گا۔ پھر انشاءاللہ اپنا اپنا آپ لوگ پریپیئر کیجیے۔ جن کو بھی کلاس اس وقت پڑھ رہا ہے کہ ان کو ٹائم پورا نہیں مل پا رہا ہے، وہ اپنے ایڈمن سے بات کریں، اور پھر وہ ایک ویک جو ہے وہ پیچھے اپنا کلاس چلائیں گی، اور پچھلا سبق وہ لوگ سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہوم ورک کلاسز جس کے جس وقت ہیں اس حساب سے اس کو آپ انشاءاللہ ایڈجسٹ کیجیے، اور آپ کی ایڈمن سے بات کیجیے گا، جو آپ کی کو ٹیچر ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کریں گی کہ آپ کو پراپر ٹائم ملنا چاہیے کوشچن آنسرس پریپیئر کرنے کے لیے، سبق یاد کرنے کے لیے وغیرہ، ٹھیک؟ تو یہ کہ جس چیز کی آپ حمد کر رہے ہیں اس کے اندر وہ خوبی ہوتی ہے، ٹھیک؟ پھر آپ کی تعریف محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ انسان کبھی اس کی تعریف کرتا ہے جس کی وہ عزت کر رہا ہوتا ہے، صحیح؟ جس کی وہ تعظیم کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی کرتا ہے، اور کبھی آ، اس کی بس تعریف کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو جس سے وہ محبت کرتا ہے کبھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ صرف تعظیم، یا صرف اللہ سے محبت؟ بہت سارے وہ عشق کی باتیں لے کے آ جاتے ہیں کہ اللہ سے عشق ہے، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ یہ کہیں اور حدیثوں وغیرہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت عزت والے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کیا کہہ رہے ہیں؟
کسی کے الفاظ تھے اس طرح کے کہ ہم نے اللہ سے محبت عشق کیا ہوا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں جس بھی حال میں رکھیں اور ہم اپنی طرف سے محبت کرتے جائیں۔ تو کیا یہاں پہ کوئی اللہ نے ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں، لیکن کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی ہم پر ظلم کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کچھ بھی کریں لیکن ہم اپنی طرف سے، یہ تو پھر ایک تعظیم کی بات آ گئی۔ تو یہ پھر الفاظ جو ہے ہمارے حمد وغیرہ کے ہونے چاہیے۔ حمد میں تعریف اس طرح سے ہوتی ہے کہ محبت اور تعظیم دونوں چیزیں اس کے اندر ہوں۔ یعنی کبھی کوئی کسی سے، کوئی ہمارے بڑے ہیں اس لیے ہم بھائی ان کو کہتے ہیں کہ بھی ہاں ہمارے بڑے ہیں، کبھی ان کے ام، ساری چیزیں یعنی ان سے بہت محبت نہیں ہوتی، کبھی صرف محبت ہوتی ہے، ان کے لیے تعظیم اتنی نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں پھر ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم محبت کریں یعنی حمد بیان کریں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہی حمد کہلاتی ہے۔ کیا ہم الحمد للہ رب العالمین جب کہتے ہیں تو ہم اللہ سے محبت، اللہ سے تعظیم، یہ کیفیت اپنے دل میں لاتے ہیں؟ نہیں لاتے ہیں تو آج نوٹ کیجئے کہ ہمیں حمد جب ہم کریں گے تو ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت اور تعظیم حرکت لینی چاہیے۔ پھر تعریف جو ہے وہ مدح بھی کہلاتی ہے، مدح بھی کہلاتی ہے تعریف۔ تو کیا ہم الحمدللہ میں مدح کر رہے ہوتے ہیں؟ مدح جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ کسی کی تعریف بس بیان کریں، جیسے کہ بادشاہوں وغیرہ کی لوگ جو ان کے یہاں ہویا کرتے تھے صرف شعر و شاعری ایسی لکھنے والے کہ شعر جب بادشاہ انٹر ہو رہے ہیں تو وہ ایسے ایسے بڑے بڑے ان کے بارے میں بیان کری جا رہی باتیں، یہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں۔ تو کیا اس کے اندر محبت بھی ہوتی ہے؟ کہنے والا جو ان کے بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہوتا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ میں بڑا بڑا کچھ اس طرح کے قصیدے پڑھوں گا لکھوں گا تو مجھے انعام ملے گا، یہ ہے صحیح۔ تو اس کے اندر بس اس میں جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن حمد میں جب ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز ہوتی ہے، ہمارے اندر محبت ہوتی ہے اور تعظیم ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری کوالٹی سامنے والے کے اندر ہے، اسی کی حمد ہو سکتی ہے۔ تو حمد صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں تعریف جو ہے وہ شکر کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو حمد کے اندر شکر بھی موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک کیسے کہ کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی ایسی چیز ادا کی ہے، یعنی ایسی چیز دی ہے ہمیں کہ اس میں شکریہ بھی کہنے والا، اس نے کوئی چیز ہمیں دی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم ایسی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی کی کوئی خوبی ہم نے دیکھی اور اس کی تعریف کر دی، لیکن اس نے ہمارا فائدہ کیا تو ہم اس کی تعریف کر رہے تھے اور اس میں شکر بھی آ گیا۔ تو حمد کے اندر شکر بھی آتا ہے اور اس طرح سے آپ کو سمجھ میں آیا نا کہ صرف کبھی آپ عام طور پر کسی کی تعریف کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف تعریف ہو، حمد نہیں ہو سکتی ہے نا، کیونکہ اس کے اندر شکر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا بھی ہمیں شکر ادا کرتے وقت، جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شکر الحمدللہ، صحیح یہی الفاظ ہوتے ہیں نا کہ شکر کے ساتھ پھر ہم حمد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمد ہر طرح کی تعریف امید ہے کہ آپ کو اب حمد اور تعریف میں یعنی مدح میں فرق پتہ چل گیا ہوگا۔ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ حمد کیا ہے؟ محبت اور تعظیم کے ساتھ تعریف کرنا۔ بریکٹ میں یہیں پہ آپ بڑھا لیں کہ جو کہ صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ مدح کسی کی بھی تعریف کری جا سکتی ہے، اس میں محبت اور تعظیم کے بغیر تعریف کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم خوش آمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی کی خوش آمد کری جائے تو وہ مدح ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے۔ پھر دوسرا ورڈ ہے یہاں پر ہمارا الحمد کے بعد للہ۔ لی معنی لکھیے، اس کو سیپریٹ کیجئے، لیے کے لیے آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ورڈ ابھی تک آپ کو ملے، بی ساتھ کے میننگ میں آتا ہے، اور پھر جب ہم اپنے پاس اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کے وغیرہ کی بھی میننگ میں بن جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کو اپنی زبان میں کیا کیا چینج کرنا ہے، بی کے میننگ اگر آپ ساتھ ہی ایڈ کر لیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ ہر جگہ اسے ایڈ کریں گے اور آپ اس کا صحیح معنی نکال سکیں گے۔ تو بی اور کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من پڑھا، من بھی کئی جگہ آئے گا، من بھی لکھیں الگ سے، من مانے سے، بی مانے ود ساتھ، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا ریپیٹ ہونے والا، بسم اللہ، بی آ گیا تھا، بی مانے ساتھ، اوپر بھی باللہ آیا تھا اعوذ باللہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی صرف بی ہے، بی مانے ساتھ۔ پھر الحمد للہ میں لی ملا، لی مانے لیے، ٹھیک۔ تو جب آپ کسی طرح
میں ایڈ ہو جائے. کبھی یہ فتح کے ساتھ بھی آتا ہے اور کبھی کسرہ کے ساتھ میں آتا ہے، جیسے لکم تمہارے لیے. تو فی الحال آپ لی دیکھیں گی تو آپ کو سمجھ میں لی سے لیے لکھ لیں، ایزی ہے یاد ہونے کے لیے. اس کو توڑ کے الگ کر لیں آج، اور پھر آگے کبھی بھی آتا رہے گا تو آپ کو یاد رہے گا. تو اس میں اللہ کے ساتھ لی کنیکٹ کیا ہوا ہے. اور قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی کنیکٹ کر کے اس میں ورڈ لکھا ہو تو آپ اسے سیپریٹ نہ کریں. لی اللہ سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے میں آپ کیا کہیں گی؟ للہ ہی کہیں گی. آ رہی ہے. میری آواز کریک ہو رہی ہے؟ سبھی کی طرف ہو رہی ہے یا ایک آدھ کی طرف یہ پرابلم ہے؟ عائشہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. نہیں میم، نہیں ہو رہی کریک، صحیح آ رہی اوکے ہے آواز آپ کی. چلیے الحمد للہ. عائشہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کچھ کہنا ہے؟ جی میم، تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ تعظیم مانے کسی کو آپ کسی کی رسپیکٹ کریں. ٹھیک، جی رسپیکٹ لکھیں آپ. جی عزت دینا یہ سب ہوتا ہے تعظیم، رسپیکٹ. چلے گڈ. اس کے علاوہ بھی آپ لوگ چیٹ باکس میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھنی ہو لکھتی جائیں. جو ہم لوگ کے ایڈمنس ہیں وہ لوگ دیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ شاید آپ کلاس میں موجود ہوتی ہیں تو اردو کے مشکل الفاظ جو ہیں آپ لوگ یہاں پر بھی لکھتی جائیں. جس کو ضرورت ہو وہ لکھ کے پوچھے، جواب انشاءاللہ دے دیا جائے گا. نہ ورنہ آپ اپنے پاس بھی مشکل الفاظ اپنی نوٹ بک میں بھی کہیں لکھتی جائیں. اور میری تو خواہش ہے کہ آپ لوگ اردو بھی سیکھیں. اردو کے بھی کلاسز ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک بار بھی اگر آپ اردو کا کلاس لگا لیں گی تو انشاءاللہ بڑے ہیں ہم لوگ آ جائے گا. اور قرآن سے ریلیٹڈ ہی یہ الفابیٹس ہوتے ہیں تو بہت آسان ہوتی ہے. اور اس وجہ سے بھی آ جائے گی کیونکہ اب ہم قرآن میں عربی سیکھ رہے ہیں، تو عربی اور اردو بہت ملتے جلتے ہیں. تو دونوں سی لینگویج آپ ایک ساتھ سیکھ سکتی ہیں، عربی اور اردو. تو اردو کو چھوڑیے نہیں انشاءاللہ. بہترین ایک یہ لغہ ہے، لینگویج ہے. کیوں بہترین ہے؟ کیونکہ یہ ہماری عربی سے ملتی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن بھی، اور ہماری زبان بھی الحمدللہ کافی کچھ ہم اردو ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہندی اردو بھی ملتے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو آپ کو سمجھنے اور آسانی ہوگی، آگے سمجھانے بھی آسانی ہوگی. تو دھیرے دھیرے جن کو اردو نہیں آتی نہ لکھنا سیکھیں، کم سے کم اس کو پڑھنا سیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو آسان ہے پڑھنا سیکھ لینا. اور اس میننگ تو ابھی ہم لوگ سیکھ ہی رہے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کی اردو میں بھی اسی طرح سے آئیں گی. ہم لوگ اردو میں بھی کہتے ہیں للہ ہی ایسا کام نہ کرو، صحیح کہتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لیے لگا رہے ہوتے ہیں. اردو میں بھی لگاتے ہیں، کئی جگہ لگاتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا اللہ میں لی ایڈ ہے. اور پھر اللہ کے لیے لام الگ ہے اس میں، صحیح. اللہ اور للہ، لی اللہ یوں ہے یہ اس طرح سے. تو جوڑ کے پڑھتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں للہ. اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے. اس کی میننگ کیا نکلے گی پھر جب اللہ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ للہ ہی، کسی کے لیے جب آپ لیے لگاتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے. جب کوئی چیز آپ ایسے ہی کہیں تمہارے لیے ہے لیکن اللہ کے لیے ہے، اس کی میننگ آپ دیکھیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے. یہ بھی ایک ایڈیشن اس میں ہو جاتا ہے. تو الحمد ال سے آپ کو پتہ چلا کہ ہر طرح کی تعریف للہ ہی. تو جب ہم کوئی چیز اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کے لیے ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو اللہ ہی کے لیے ہے. کبھی آپ ٹرانسلیشن پڑھتی تھی ہر طرح کی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے، تو یہ صرف ورڈ بھی نہیں ہے اوپر اس میں، اللہ ہی کے لیے بھی ورڈ نہیں ہے. کہاں سے آ گیا؟ لی سے آ گیا. اللہ کے ساتھ لی ایڈ ہے نا، تو جب اللہ کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے اللہ کے لیے. تو ہم کہتے ہیں ہر طرح کی تعریف صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ یہ کمال جو ہیں، یعنی کہ کمال کمپلیٹ ہونا، کمال کو پہنچنا کوئی چیز، یعنی کہ کمپلیٹ کو پہنچنا کوئی چیز کسی کے اور کسی کے اندر ہے؟ کسی کے اندر نہیں ہے. کہ ہر خوبی کسی کے اندر ہو، ہر چیز سے کوئی پاک ہو، کوئی ہے نہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کی، اور اللہ کی تعریف کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ لکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تعریف کو اپنے لیے پسند، کیونکہ ہمیں اللہ کے پسندیدہ کام کرنے ہیں، اللہ نے اپنی تعریف کو پسند فرمایا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حقدار بھی ہیں. کون کون اللہ کی تعریف کرتا ہے؟ فرشتے بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، انسان بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جنات بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں. باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف. تسبیح بیان کرنا، تسبیح
تسبیح کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ ہر برائی سے پاک کرنا. تو جب ہم ہر برائی سے پاک کرتے ہیں تو اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہر تعریف ان کے لیے کر رہے ہیں. تو تسبیح، حمد، یہ ساری چیزیں جو ہیں. پھر اسی کے اندر پوائنٹ آتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں کہ کون کون اللہ کی تعریفیں کرتا ہے. آپ آگے قرآن پڑھیں گی، اللہ کے لیے سب تعریفیں کیوں ہیں. یہاں پر جو آپ کے دیا ہوا وہ اپنی اوصاف کوالٹی میں ابھی بات کی گزری نا کہ اللہ کے لیے ساری، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کوالٹی کی بنا پر حمد کے مستحق ہیں. وہ جو ان کے اندر کوالٹی ہے وہ کمپلیٹ ہے. پھر اللہ ہی حقدار ہیں ہر طرح کی تعریف کے. یہاں پر سب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ہر تعریف کرنے والا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اصل میں تعریف کر رہا ہوتا ہے. تو دوسرا پوائنٹ ہے کہاں پر تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو کہ آپ کا یہاں پہ دوسرا باکس بنا ہوا ہے. ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جیسے کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہر تعریفیں ہیں، فی السماوات، آسمان میں اور زمین میں. اگر ہم نہ کریں اللہ کی تعریف تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ حمد جو کہ اللہ کی تعریف کرنا بھی ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہے. کہاں کہاں ہو رہی ہے؟ آسمانوں میں، زمینوں میں، اور اس کے درمیان، اور عرش پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اور جیسا کہ یہاں پہ پتہ چلا نا کہ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر اسی طرح کون سے وقت میں اللہ کی تعریفیں ہوتی ہیں. یہ دیکھیں دوسرا جو باکس بنا ہوا ہے کیا ہوا اس کے اندر کہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اس میں کیا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے. پاسٹ میں بھی ہوتی رہی تھی، پرانے زمانے میں بھی جو تھے سبھی نے کیا. اب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی ایسا شخص ہے، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کیا ایسا کوئی ہے کہ جس کی تعریف ہر جگہ کی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا زمین اور آسمان میں اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کون کون تعریفیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. ساری مخلوق ہے. کیا ہم نے نہیں پڑھا کہ چڑیا بھی اللہ کی حمد کرتی ہے، ہر جانور اللہ کا حمد، شکر ادا، تعریف، تسبیح بیان کرتا ہے. تو یہ تعریفیں ہیں اللہ کی. ہر مخلوق اللہ کی اپنی زبان میں، چاہے ہم وہ سمجھیں چاہے نہ سمجھیں، اپنی زبان میں وہ تعریفیں کر رہے ہیں. فرشتے لگے پڑے ہیں اللہ کی حمد ثنا بیان کرنے کے لیے. تو آپ یہاں پہ ہم لوگ صرف اللہ کی ذات کو سمجھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم حمد کہتے تھے آج تک تو کس طرح سے کہتے تھے؟ کیا اس کی ڈیپتھ میں پہنچنے کی ضرورت تھی یا نہیں کہ کون کون کر رہا ہے، پھر کہاں کہاں ہو رہی ہیں، جگہ سے بھی آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا. پھر اسی طرح کس کس زمانے میں تعریفیں ہوئی ہیں. آپ دیکھیں بہت بڑا بادشاہ بھی کوئی گزرا ہو تو بھائی جب تک وہ زندہ تھا یا کبھی ہسٹری میں، اب کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کر رہا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر زمانے میں، یہاں تک کہ ابھی بھی ہو رہی ہے. فی الاولی والآخرہ، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان ہوتی رہے گی. آخرت میں بھی جو ہے وہ جنت میں جانے والے بھی اللہ کی حمد کریں گے کہ یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بھیج دیا وغیرہ. صحیح، یہ سب قرآن میں آیا ہوا ہے. انشاءاللہ جتنا آگے پڑھیں گے تو اور ہم اس کو ڈیپ میں لیتے جائیں گے. آج بس ہم لوگوں نے سمجھا ہے یہ 3 پوائنٹ اس میں سے ملے نا. کیا کیا ملے؟ کون اور جگہ، کب، کہاں، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمیں یہاں پہ کلیئر ہوئی. تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کی تعریفیں کرنے والے کے اعتبار سے، یعنی کون کون کر رہا ہے، جگہ کے اعتبار سے، پھر وقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے کہ ابھی پچھلے زمانوں میں ہوئی تھی، ابھی ہو رہی ہے، آگے ہوگی وغیرہ. ہر تعریف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اس میں یہ بھی آ جاتا ہے بلند آواز سے ہوتی ہے، آہستہ آواز سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے. تو ہم آ، آ، کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کر سکتے ہیں. دل میں بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اللہ کی ہی صرف تعریف ہونی چاہیے جب ہم اپنے اندر یا کسی اور کے اندر کوئی خوبی دیکھیں. تو یہاں پر جیسا کہ کہا گیا الحمدللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے. آگے پھر ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین ہیں وہ.
کیوں تعریف بیان ہو رہی ہے یہیں پہ کچھ پتہ چل گیا. ابھی تو دیکھیں ہم لوگوں نے حمد کس کی ہے اور بھی قرآن میں دیکھا کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے, اتنی وجہیں ہیں. یہیں پر بھی مل گیا کیوں بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہیں, اللہ تعالیٰ ہی رب ہیں, ان کے علاوہ اور کوئی رب ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ خالق, مالک, مدبر لکھا ہوا ہے یہاں پہ, اس کو صحیح کر کے مدبر کیجیے گا, ٹھیک ہے. مدبر یعنی تدبیر کرنے والا. تدبیر کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے کوئی پلاننگ کریں, ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے پلاننگ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے منہ میں ایسے دانت لگائیے گا, پیچھے ہمیں چبانے والے چاہیے, جی پیچھے کیسے ہوں, آگے سے کاٹنے والے دانت چاہیے تو آگے کیسے ہوں, اور تبھی ہم کھانا کھا پائیں گے؟ ہم نے کہا تھا. یہ کس نے تدبیر کی, کس نے پلاننگ کی کہ ہمارے لیے ایسے دانتوں کی ضرورت ہوگی؟ شیر کے پاس ایسے سائڈ میں دو ایسے پھاڑنے والے دانت کیوں لگے؟ کہ وہ نوالا بنا کے نہیں کھاتا ہے. تو اللہ کو معلوم ہے, وہ اللہ تعالیٰ مدبر ہیں, وہی خالق ہیں, انہیں نے. تو یہ ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ رب کے اندر آتی ہیں. تو انہوں نے شیر کو ایسا پیدا کیا کہ وہ جب اتنا بڑا سا ایک گائے پوری پکڑ کے مار لیتا ہے اور پھر اس کو چیرنا ہوتا ہے, اس میں سے بوٹیاں نکال کے کھانا ہوتا ہے, نوالے نہیں بناتا ہاتھ سے نا, تو وہ اس کو وہ دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو صرف ہمارے اندر ہی ہم دیکھیں تو یہ ہیں رب جو کہ خالق ہیں, جنہوں نے ہماری تخلیق کی. خالق کون؟ کریٹر, بنانے والے ہمیں. تو اللہ نے ہمیں بنایا, پھر ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تھیں, ان چیزوں کی ضرورت جس چیزوں کی تھی وہ چیزیں ہمارے اندر ڈالی. تو وہ ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ رب ہوتے ہیں. پھر ہمارے مالک بھی وہی ہیں. تو مالک ہونے کی حیثیت سے بھی انہوں نے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں عطا کی ہیں, صحیح. تو پھر مدبر, پلاننگ کے طور پر بھی. صرف ہمارے باڈی کے اندر ہم دیکھیں کہ یہ چیزوں کی ضرورت, اس کے علاوہ دنیا میں ہمیں آکسیجن کی ضرورت تھی, گھر کی ضرورت تھی, زمین کی, آسمان کی, کھانے پینے, سب چیزیں اللہ نے بنا کے دی. انسان پیدا کیا چھوڑ دیا؟ نہیں, کیونکہ وہ رب ہیں تو انہوں نے تدبیریں کی, الحمدللہ. تو اس دیکھیں تدبیریں کے لیے بھی ابھی کنیکٹ ہو گیا نا, ابھی آپ کے دل سے نکل رہا ہے الحمدللہ, کیونکہ وہ ہمارے رب ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین. اب آگے اور جوڑیں گے العالمین. اللہ کی تربیت کی قسمیں یہاں پہ آ گئی ہیں, تو وہ بھی دیکھتے ہیں. اوکے, رب کو اور سمجھیں گے ابھی, پھر ابھی عالمین کی طرف بڑھیں گے. تو یہ جو تین چیزیں خالق, مالک, مدبر, رب کے معنوں میں آ رہے تھے, ان تین چیزوں کی بنا پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہوتے ہیں. اسی کے اندر رب رحمان اور رحیم بھی آ جاتا ہے, اور اسی سے مالک ہونے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں تعریفیں بیان کرنی ہیں. سورۃ الفاتحہ میں ویسے تو ہم بہت ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں, لیکن یہاں پر خاص اس آیت میں ہمیں تین چیزوں کے لیے حمد کرنے کا یہاں پہ مل رہا ہے. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سردار جس کی اطاعت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سید بھی کہا جاتا ہے رب کی میننگ میں. تو سید معنی سردار ہوتا ہے, وہ سردار جس کی اطاعت ہوتی ہے. پھر اس کے معنی مالک اور پرورش میں بھی آ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو اور لکھیں گے ہم لوگ کہ رب کے مطلب کیا ہے. سید یا خالق جو لکھا ہوا ہے وہ اس میں لکھیے کہ وہ سردار جس کی اطاعت ہوتی ہو, جس کی اطاعت ہونا, جس کی فرما برداری ہو, جس کا کہنا مانا جاتا ہو. اطاعت ہونا کہنا مانا جاتا ہو. پھر مالک ہوتے ہیں وہ, اور پرورش کرنے والے ہوتے ہیں. یہ تین چیزیں انشاءاللہ آپ کو خالق, مالک, مدبر. خالق میں آپ کو پتہ چل گیا کہ پیدا کرنے والے, پھر وہی ہمارے سید ہیں یعنی سردار ہیں. اور پرورش کرنے والا تو بہت اچھے سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ رب کی میننگ, اسی لیے پروردگار یا پروردگار کی میننگ اردو میں اتنے ہمیں کلیئر نہیں ہے, لیکن ہاں پرورش کرنے والے اگر آپ لکھیں رب کی میننگ تو بھی اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے. 3-4 میننگ نکل رہی ہیں, صحیح. تو رب کے اندر پیدا کرنے والے, پھر مالک یا بادشاہ یا ملکیت یعنی کہ وہ اس کے مالک ہیں, سردار ہیں. پھر تدبیر کرنے والے, وہ پیدا بھی کرتے ہیں, خالق ہیں, وہ مالک ہیں, وہ مدبر ہیں. اس لیے جب کبھی آپ کہیں کہ رب کون ہے, تو آپ کہیں رب کون ہے؟ خالق, مالک, مدبر ہے رب, ٹھیک.
تربیت کرنے سے جہاں تک اس کا تعلق ہے تو وہ مخلوق کی 2 طرح سے تربیت کرتے ہیں، ٹھیک؟ اس کا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 طرح سے یہاں پہ تربیت کی قسمیں آ گئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں یعنی کہ پلاننگ کرتے ہیں تو 2 طرح سے پلاننگ ہوتی ہے، عام پلاننگ یعنی عام تربیت، پھر ایک خاص تربیت۔ عام تربیت یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور اس کے اندر جو جو ضرورتیں تھیں وہ ڈالی کہ بھئی چیٹی ہے تو اس کو یہ چیزوں کی ضرورت ہوگی، مچھر ہے تو اسے پر کی ضرورت ہے، جو جس کو اللہ نے پیدا کیا، انسان ہے تو اسے ہاتھ میں انگلیوں کی ضرورت ہے، اس کو کان کی ضرورت ہے، آنکھوں کی ضرورت ہے، کیا کیا یہ مخلوق خالق کے حساب سے آئے گا۔ تو جو پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا اس کے حساب سے اس کے اندر اس کی ضرورت کی چیزیں رکھ دی تاکہ وہ زندہ رہ سکے، ٹھیک ہے؟ پھر گھر وغیرہ، چیٹی کا گھر ایسا ہو، انسان کا گھر ایسا ہو، یہ بھی اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ تم ایسے ایسے جا کے ایسے ایسے کرنا ہے۔ خاص تربیت کیا ہے؟ یہاں پہ عام تربیت میں آپ کے پاس اسکرین پہ کیا لکھا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اس کو رزق پہنچایا اور اس کے فائدے اور مسائل کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ کیا کیا؟ پیدا کیا، ساری چیزیں دیکھ کے، پھر پیدا ہونے کے بعد اللہ کو پتا تھا کہ اسے رزق کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی پیدا کر دیا، زمین میں، آسمان میں، ہر جگہ پانی برسا دیا، سبھی کچھ کیا، صحیح ہمارے لیے کیا۔ پھر اس کے فائدے یعنی کہ آگ ہمارے فائدے کی چیز کہاں تک ہے، کتنی کیا کیا چیزیں ہمارے فائدے کی، وہ بھی ہمیں سمجھائی ہیں، اللہ نے بتایا، ہم نے خود سے نہیں سیکھا، اللہ نے ہمیں بتایا۔ اور جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ ایسا ہو تو ایسا کرنا۔ یہ قرآن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ عام یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ کیا ہے۔ اب خاص تربیت کیا ہے؟ خاص تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے ہدایت دینا۔ تو یہ خاص تربیت کن کی ہوتی ہے؟ ہر ایک کی ہوتی ہے، یہ خاص بندوں کی ہوتی ہے، ایمان لانے والوں کی ہوتی ہے، پیغمبروں کے لیے خاص ہے، اللہ کے جو اولیاء ہیں یعنی کہ جو اللہ کے قریب ہیں ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے اور ان چیزوں سے دور رکھتا ہے اور ایمان کی توفیق دیتے ہیں، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتے ہیں، نیکی کے کام لے لیتے ہیں ہم سے، خیر کے کام لیتے ہیں اس سے۔ تو یہ خاص تربیت ہے اللہ کی۔ تو ہمیں یا رب، آپ دیکھیں اسی لیے تو سب جتنے بھی دعائیں ہیں، کتنی دعائیں رب سے ہیں، یا رب، کچھ بھی نہیں کہنا، صرف یا رب کہنا۔ تو آپ جب یا رب کہہ رہی ہیں تو آپ نے کس کو پکارا؟ تربیت کرنے والے کو پکارا کہ یا رب میرے لیے خاص تربیت آپ تو انشاءاللہ ہم اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خاص تربیت بھی مانگیں گے جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا اور بڑھا لیجئے کہ بھلائی خاص تربیت سے جب ہم بھلائی کی توفیق، یہ اب بتائیے تفسیر کا کلاس ہمیں مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خاص تربیت ہے یا نہیں؟ اللہ کے کلام کو سمجھنے زندگی میں آج تک نہیں کر رہے تھے یا کرنے کی خواہش رکھتے تھے، جیسا بھی تھا اللہ نے ہمیں چوز کیا، یہ ہمارے لیے خاص تربیت ہے میرے رب کی یا نہیں؟ ہمیں اس پر اللہ کا حمد کرنا چاہیے، ان کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اسے بوجھ سمجھنا چاہیے کہ لو اب ہوم ورک بھی آنے لگ گئے، لو اب یہ بھی کہہ رہی ہیں، وہ بھی کرنا پڑ رہا ہے، ایسے نہیں جانا۔ آپ اسے اللہ کی نعمت سمجھیں اور یہ خاص تربیت ہے، یہ جنت کی طرف انشاءاللہ ہمیں لے کے جائے گا۔ اللہ کی محبت کو سمجھ، ابھی دیکھیں آپ صرف اللہ کو سمجھا، ہم لوگوں نے اللہ کے نام کی میننگ نہیں آتی تھی آج تک، ایک ہی ہمارے رب ہیں۔ اور کوئی پوچھتا تھا اللہ تعالیٰ کون ہے تو کیا ہمیں پتا تھا کہ الہ مل کے اللہ بنا ہوا ہے، اور اللہ وہ ہوتے ہیں جن کی تعظیم اور محبت کے ساتھ یہ کی جائے عبادت، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ابھی ہم نے سیکھا۔ تو خاص تربیت کیا ہے؟ جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو زیادہ تر ان کی ساری دعائیں جو تھیں وہ رب سے شروع ہوئی تھی، ربنا ربی یا رب، اس طرح کی، صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی دعا کو آپ دیکھیں تو باقی جتنی تھی ساری اسی طرح کی دعائیں تھیں کہ انہوں نے رب کہہ کر اپنے اللہ کو پکارا، یا اللہ نہیں کہا، انہوں نے رب، یعنی کہ میرے اس معاملے کو آپ ٹھیک کر دیں، یہ معاملہ جو میرے ساتھ ہے، تربیت مانگا۔ چلیں، تو انشاءاللہ ہم بھی رب کی اہمیت کو سمجھیں گے اور رب سے دعائیں مانگنا شروع کریں گے۔ اور اب آتے ہیں العالمین۔ عالمین جو عالم کی جمع ہے، عالم کی جمع ہے عالمین، اور عالم کی
دو جمع بیان کی جاتی ہیں، جیسے کہ یہاں پہ نیچے یہ لکھا ہوا ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہر وہ چیز جو وجود میں ہے، وہ عالم ہے، ٹھیک؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ عالم ہے۔ تو اس کی جمع جو ہے، عالم کی جمع دو طرح سے اس کی جمع ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عالمین اور دوسری عوالم۔ عالمین میں کی میننگ آتی ہے عقل والے، اور عوالم کی میننگ میں ساری کی ساری مخلوق آتی ہے، جو اس کی میننگ نکل رہی تھی نا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز عالم ہے۔ تو جب ہم عالمین کہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں عالمین ورڈ آیا ہے، تو کون مخاطب ہیں؟ سارے کے سارے عقل والے مخاطب ہیں یہاں پر۔ قرآن سارے عقل والوں کے لیے ہے، صحیح؟ جن اور انسانوں کے لیے قرآن نازل ہوا، تو جتنے عقل والے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خاص کس کو یہاں پہ پھر مخاطب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ہم سے مخاطب ہے خاص کر، کیونکہ عالم تو ہر اس چیز کو کہتے ہیں، اللہ کے سوا جو بھی چیزیں ہیں ان کو عالم کہتے ہیں۔ جنوں کا عالم، انسانوں کا عالم، چڑیوں کا عالم، یعنی کہ ایک طرح کی آپ وہ کہہ لیں کہ جتنی بھی طرح کی ایک قسم بنی ہوئی ہے، اس میں مچھلیوں کا عالم، سمندر کے اندر کے اپنے عالم ہیں، آسمانوں کے عالم ہیں، تو یہ سارے عالم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز عالم کہلاتی ہے۔ تو الحمدللہ عالم کی میننگ لکھیں گے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کیا اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز عالم کہلاتی ہے۔ تو عالم اور عوالم میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں جمع کیا نکلنی تھی، عالمین اور عوالم۔ عالمین آیا ہے یہاں پر، ہم سب ان سے مخاطب ہیں۔ اسی طرح ایک دور کے لوگ بھی جو ہے وہ عالم کہلاتے ہیں، یعنی یہ جو دور چل رہا ہے، یہ دور کے لوگ بھی ایک عالم کہلائیں گے۔ پچھلا جو عالم گزر گیا تو اس طرح سے الگ الگ پھر فرشتے، انسان، جن، ہر چیز کے عالم ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لشکر، یعنی کہ ان کی جو جماعت ہے، جو فوج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ بے حساب ہیں، اور ہر دور کے لوگوں کا وہ رب ہے۔ جی، ابھی تک جو عالمین کو آپ نے سمجھا، تو اب اس کو رب سے کنیکٹ کیجئے۔ کیا انہوں نے صرف ابھی ہمارے لیے اتنی ساری چیزیں بنا کے رکھی ہیں؟ ہمارے لیے آپ دیکھیں موبائل اور کیا 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 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کیا یہ تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف اسی دور میں کی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں یعنی عالمین کے رب ہیں، سارے عالموں کے رب ہیں۔ تو عقل والے بھی آ گئے، عوالم بھی آ گئی، ساری مخلوق بھی آ گئی، ہر ایک کی تربیت کر رہے ہیں اور ایک وقت میں تربیت کر رہے ہیں، تو کیا رب کی شان ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں جو آیتیں آتی ہیں کہ اپنے رب کی، رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہوئے کس طرح سے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ قرآن میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر کچھ 78 سے 81 تک کی آیتیں ہیں۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ اللہ، وہ رب کون ہے جو مجھے کھلاتا ہے، یسقین، وہی مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں مرضت، بعد ہے مریض سے ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا اور وہی پھر مجھے زندہ کرے گا۔ یہ ہے رب۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس نے ہمارے سارے تدبیر کی تھی اور ہمارے تقدیر بھی لکھ دی تھی۔ وہ ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے والے ہیں، وہ ہمیں ہدایت دینے والے ہیں، اور ہدایت کو، قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت فرمایا ہے۔ ہدایت ہمیں قرآن کے ذریعے بھی آ گئی، ایسے بھی ہمیں جو ہے وہ راستہ دکھاتے رہتے ہیں کہ اس طرح سے بھی ہماری تربیت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کا کلاس کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت کھیلنے جاتے ہوں، کچھ کرنے جاتے ہوں، کچھ اور فالتو میں بیٹھ کے چائے پی کے کال لگا کے گپ شپ کرتے تھے ہم، یا ہو سکتا ہے کہ کسی کے اس وقت، اب ہم کیا کہتے ہیں، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ڈیلی ہم لوگ بات نہیں کریں گے، کسی ایک دن کر لیں گے۔ تو وہ جو غیبتیں، کیونکہ جب بات ہوتی ہے تو شیطان تو پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑتا نا، تو ہم فالتو کی باتیں کر کے کبھی غیبت، کبھی سمجھتے بھی نہیں تھے کہ اچھی بات کر رہے ہیں یا بری بات کر رہے ہیں،
تو فی الحال وقت ضائع کرتے تھے۔ تو اللہ کی یہ ہدایت ہمیں ملی کہ اللہ نے ہمیں اس وقت اس کلاس میں بیٹھا دیا، ہمیں بولنے کی توفیق دے دی، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ ساری کی ساری تربیتیں اللہ کی طرف سے خاص ہیں، تو اپنے لیے اللہ کی خاص تربیت کو محسوس کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ تو یہ بھی کرنے کے پوائنٹ میں لکھیں کہ آپ محسوس کریں، آپ پہچانیں، آپ دیکھیں کہ آپ کہ رب نے آپ کے لیے کیا کیا کر کے رکھا ہوا ہے، کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، یہ شکر کے لائق ہے؟ کیا ہمیں اللہ نے گھر دے کے رکھا ہے، اس پہ کوئی بمباری نہیں ہو رہی، کوئی اور مصیبتیں نہیں آ رہی، خوف سے امن دے کے رکھا ہے، یہ حمد کے لائق ہے؟ تو اپنے آپ دیکھیں کہ کون کون سے موقع ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اللہ کی حمد کرنا ہے اور اس کو محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہر دور کے رب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو گزر چکے، وہ جو آنے والے ہیں، وہ ان کو کیا دینا ہے، ان کے لیے کیا نظام کرنا ہے، سبحان اللہ۔ تو چلیں، غور و فکر کرنا ہے، رب کو ابھی ہم نے پڑھا، اب غور و فکر کرنا ہے۔ سمندر کو دیکھیں، چلیں یہ کہ ہر ایک کی طرف سمندر سمندر نہیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، صرف ہماری آنکھ، یعنی کہ آج الگ الگ ڈاکٹر ہیں، اور اگر ہم کسی کے پاس جائیں بھی تو وہ بیچارے ڈاکٹر آج تک ابھی تک سیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ریسرچ چل رہی ہیں، اور پوری زندگی اس میں کھپائے دے رہے ہیں کہ آنکھ کا ڈاکٹر سمجھ رہا ہے کہ اچھا جی ایسا لینس ہے، وہ ہے، یہ آج تک ابھی تک سمجھ رہا ہے، یعنی کہ ایک سیل جو انسان کے اندر ہے اس کو بھی پورا آج تک انسان نہیں سمجھ سکا۔ میرے رب نے میرے اندر یہ سیل کس لحاظ سے بنایا ہے، کیا ضرورت تھی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں بنی۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے رب۔ تو بیچارہ ڈاکٹر بھی آج تک ہمارے باڈی کے پارٹ کے اندر بھی، آنکھوں کے الگ، دماغ کے الگ، دل کا الگ، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے اوپر بھی وہ محنت کرے جا رہا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، جس نے یہ سب کچھ بنایا اور پھر ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ سیکھیں، کام کریں۔ پھر الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا علم القرآن، یہ والی جو رحمتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان پیدا کیا۔ تو جس نے قرآن سکھایا ہے اس کی پھر کتنی ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے، صحیح؟ کتنی طرح کی زبانیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی، کتنی کتنی طرح کی، یہ ساری تربیتیں ہیں کہ آپ زبان کو، لینگویج کو دیکھ کے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے لوگ پوری پوری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک ورڈ نہیں سمجھ میں آتا۔ کبھی آپ تمل سنیں، انڈیا میں ہی رہتے ہوئے تمل سنیں، اور کیرلا میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سنیں، آپ ایک ورڈ آپ کو پلے نہیں پڑے گا، سبحان اللہ، اور اللہ نے ان کو پورا پورا سکھا کے رکھا ہے، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جب ہم قرآن نماز میں اتنی بار پڑھنا ہے، آج دیکھیں آپ صرف بسم اللہ کو جب ہم نے دیکھا تو اللہ کے نام اس میں آیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ کیا شان ہے اس آیت کی۔ پھر اب آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین کی کیا شان ہے، الحمدللہ۔ آگے بڑھیں گے تو اسپیڈ آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ ابھی یہ بہت ڈیپ سمجھنے والی چیزیں ہیں، انشاءاللہ سلو چلیں گے۔ تو ہم کیوں اس کی تعریف کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا، اور وہی ہمارے مالک ہیں، اور لوٹ کر انہی کی طرف جانا ہے۔ ان ساری چیزوں کا انشاءاللہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، دھیان رکھنا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بھی سب سے پہلے جو الفاظ تھے وہ الحمدللہ تھے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بنایا اور ان کے اندر روح پھونکی، تو جب روح پوری ان کے اندر پیروں سے پہنچتی بھی پہنچی، تو جیسے ہی ناک تک پہنچی تو ان کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ۔ تو اہل ایمان جو ہیں وہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم سب یہاں بھی اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ بات اور تھی کہ ہم اسے محسوس نہیں کرتے تھے، بس زبان سے کہتے تھے، تو اللہ نے آج احساس بھی دے دیا۔ تو اب کبھی بھی ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو ہم وہ آپ احساس کریں کہ آپ اللہ کی ہر تعریف بیان کر رہے ہیں۔ پھر ایمان والے قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں گے۔ مومن دنیا میں بھی ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، اور خوشی میں بھی، تکلیف میں بھی۔ تکلیف میں بھی کیا ہے ہمارے الفاظ؟ الحمدللہ علی کل حال، صحیح؟ تکلیف میں کیا کہنے کے، جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تب بھی ہمیں کہنے کے الفاظ کیا ہیں؟ مومن کو اللہ نے کیا سکھا دیا، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ جو حال میں ابھی ہم ہیں اس سے بھی برا ہو سکتا تھا، تو فی الحال جس حال میں ہے اس میں بھی اللہ کا حمد ہے۔ تو تکلیف آنے پر بھی حمد ہے مومن کے لیے، اور خوشی میں بھی حمد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مرفوع حدیث میں آیا ہوا ہے کہ
ہر حال میں خیر ہے، اس کی مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ مومن مر رہا ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور مومن جب جنت میں پہنچ جائے گا تب بھی وہاں پہ اس کی آخری الفاظ کیا ہوں گے؟ الحمد للہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صحیح؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وہاں پہنچ کے بھی وہ جنت میں بھی اللہ کا حمد اور شکر بیان کرے گا۔ سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں تعریف کرنے والے ہوں گے، تو قیامت کے دن وہ سب سے افضل مقام پر ہوں گے۔ تو ہم ابھی دنیا میں ہیں، ہمیں ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کی آپ فضیلتیں نکال کے لائیے، صرف الحمدللہ کہنے کی، الحمدللہ کثیرہ اگر کوئی کہہ دے تو جب ایک آدمی نے کہا الحمدللہ کثیرہ، تو وہ کلمہ فرشتے کو لکھنے میں بھاری پڑ گیا۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں اس کا اجر کیا لکھ دوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، ایسے ہی لکھ دو، اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دیں گے۔ تو جب ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی الحمدللہ، ہم اپنے لیے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے، تو پورا میزان بھر جاتا ہے۔ اور ایسے ہی کبھی آپ کوئی چیز نظر آئی، اس وقت آپ کہیں بھئی یہ کوئی چیز دکھی، ایسے ہی کہیں، چلتے پھرتے اگر آپ کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو آپ دیکھیں اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس آپ کو اور کب کب ہوگی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کہنے کے موقع کون کون سے ہیں۔ بسم اللہ کے اتنی جگہوں پر حدیث سے ثابت ہے کہ الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ صبح شام کے اذکار میں کیا ہم کہتے ہیں؟ جب دن کی شروع ہوتی ہے تو صبح شام کے اذکار میں آپ الحمدللہ جی الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ صبح سب سے پہلے اٹھتے ہی ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا، یا رب آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میں دوبارہ زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا والیہ النشور وغیرہ۔ تو صبح اور شام کے اذکاروں میں بھی اسی طرح بہت ساری دعائیں الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں، تو دن کی شروعات میں پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدے میں پڑھتے ہیں۔ اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، انشاءاللہ نکالیں رکوع اور سجدے کی دعائیں، دیکھیں کیا کیا ہیں۔ نماز کے بعد کے اذکار میں دیکھیں کہ کہاں کہاں پر ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار میں بھی دعائیں جو آتی ہیں، تو نماز کے بعد کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ نماز پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھاگ جانے کا؟ موسٹلی لوگ بھاگ جاتے ہیں، یا پھر ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دعائیں تو نماز کے اندر مانگنے کا حکم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز کے بعد اللہ کے ذکر کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے کہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اذکار پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں آپ دیکھیں کیا کیا ہے، جس میں سے نماز کے بعد میں یہ بھی آتا ہے نا 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، الحمدللہ اس میں بھی آتا ہے 33 ٹائم پڑھنے کا۔ تو نماز کے بعد، نماز کے اندر، ہر جگہ، خوشی و ناخوشی میں، اس کو بھی ابھی ہم لوگوں نے دیکھا، ہر نوالے پر، ہر گھونٹ پر، جب بھی کبھی بھی ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو کچھ بھی کھاتے ہیں تو اس پہ بھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد بھی الحمدللہ کہنے کا ہے۔ چھینک جب ہم آتی ہے تو چھینکنے کے بعد بھی ہمیں الحمدللہ کہنے کا حکم ہے۔ حال کسی سے پوچھا جاتا ہے تب بھی مومن کیا جواب دیتا ہے؟ الحمدللہ، اچھا ہے، سب خیر ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں جی بھائی بتائیں کیسے ہیں، تو ہمارا پہلا منہ سے نکلتا ہے مومن کے الحمدللہ۔ تو اس کو آپ فیل کیجئے گا کہ ہم کیوں الحمدللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک؟ پھر نعمت ملنے پر، کوئی چیز ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر، لائٹ آ گئی، الحمدللہ اللہ نے ٹھنڈا پانی پلا دیا، صحیح؟ تو کوئی نعمت ملنے پر، کاموں کے ختم ہونے پر، جب کوئی کام ختم ہوتا ہے بک بند کرتے ہیں الحمدللہ کام ہو گیا، چلے ہوم ورک ہو گیا، کام جب پورے ہو جائیں اس پہ بھی ثابت ہے کہ الحمدللہ کہا جائے۔ تو یہ جتنے بھی پوائنٹ یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں آپ کے، تو وہ پوری حدیثیں، اللہ کرے کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ ہم اتنی ساری حدیثیں بھی پڑھیں کبھی، تو وہ بہت ہی ڈیپ ہوگی۔ تو انشاءاللہ فی الحال یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اتنی چیزیں جگہوں پر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی کہیں پر بھی کہیں، اور کیا لکھیں ہیں؟ کاموں کے ختم ہونے پر، کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھنے پر۔ یہ موقع معلوم ہے آپ کو؟ کسی کو تکلیف میں اگر آپ دیکھیں، نعوذ باللہ سنیں کسی کو یہ بیماری ہو گئی ہے، کسی کو شوگر، اللہ نہ کرے کینسر، بڑی بڑی بیماریاں، تو
اس کی کیا دعا ہے؟ چلیں یہ کام نکالیں، یہ عمل کا کام نکالیں، نہیں یاد ہے تو یاد کیجیے گا، ٹھیک؟ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ مصیبت زدہ کو دیکھ کر کیا پڑھیں؟ یہ لکھیے نیٹ پر، انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو سنن سے ثابت ہے کہ کیا کہا آپ نے؟ الحمدللہ الذی عافانی، یا رب آپ کی حمد ہے، آپ کا شکر، تعریف ہے کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا ہے۔ الحمدللہ میرے شوگر نہیں ہے، میرے کوئی کسی کو، آپ گاڑی میں بیٹھی ہیں، کار میں بیٹھی ہیں، کسی کو باہر رکشے پہ جاتے دیکھ لیں، تب آپ یہ دعا پڑھ سکتی ہیں کہ الحمدللہ اتنی گرمی ہے، میرے رب نے مجھے اس کورڈ میں بیٹھا کے رکھا ہوا ہے، اور باہر جانے والے لوگ پیدل بھی جا رہے ہیں، تو کسی بھی چیز میں دیکھ کے ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی اسی الفاظ سے دعا شروع ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ، یعنی کہ اس کو آپ نے جس ابتلا میں مبتلا کر کے رکھا ہے، جس بلا میں، اس میں میں اس مصیبت میں نہیں ہوں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں اسی کی دعا کے آخر میں کہ بہتوں سے بہتر بنایا ہے آپ نے مجھے۔ تو جب اپنی بہتری ہم دیکھتے ہیں تو شکر اور حمد کے الفاظ ہیں۔ شیطان ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ دیکھو اس کے پاس کار ہے، ہمارے پاس پیر تو ہے چلنے کے لیے، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہم رکشے سے جا سکتے ہیں، ہم گاڑی سے، ہم سائیکل، کسی بھی چیز سے جا سکتے ہیں، صحیح؟ کسی بھی چیز سے پیر تو دیے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وسیلے ذریعے بنا دیتے ہیں نا۔ تو کم اپنی چیز کو ہمیں دیکھ کے شکر ادا کرتے رہنا ہے، نہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پیر بھی نہیں، پیر ہیں تو چلنے لائق نہیں۔ چلے تو پھر اب کہاں پہنچ گئے؟ بستر پر لیٹتے وقت رات کی دعا میں بھی الحمدللہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی آپ نکال کے دیکھیں۔ یہ جو پوائنٹس ملے اس میں بہت، کیونکہ جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں حدیثوں سے ثابت ہے، اگر موقع ملے تو ان کی حدیث سے نکالیں، نہیں ملے تو کم سے کم جو دعائیں بتائی جا رہی ہیں وہ دعا نکالیں اور نوٹ بنائیں کہ اس کو پڑھنا ہے۔ یہ بہت زیادہ کام ہے، لیکن یہ ایکسٹرا کام ہے۔ جو آپ کو ریٹن میں دے دیا جائے گا وہ آپ کو کمپلسری کرنا ہوگا۔ اب انشاءاللہ آج تھرسڈے ہے، آپ کو لکھ کے دے دیا جائے گا کہ یہ آنسر لکھیے اور یہ یاد کیجیے، یہ سبق سنائیے، اتنا تو آپ کو کرنا پڑے گا، باقی یہ آپ کی اپنی مرضی کی چیزیں ہیں۔ جب آپ سیکھ رہے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم پورے کے پورے اللہ والے ہو جائیں۔ صبغۃ اللہ، صبغہ مانے رنگ ہوتا ہے، اللہ کا رنگ چڑھا لیں اپنے اوپر۔ اللہ کا جب کسی کپڑے پر کسی چیز پہ کوئی رنگ چڑھ جاتا ہے، پرانے زمانے میں دیکھتے تھے نا ہم لوگ، رنگ چڑھتا ہے تو کپڑے کے روبٹے کو سوکھتے ہوئے کبھی کسی نے دیکھا ہو، تو آپ دیکھیں کہ جب کپڑے پہ رنگ چڑھتا ہے تو اس کے اندر کے ریشے ریشے کے اندر سما جاتا ہے۔ تو صبغۃ اللہ، جب اللہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھے تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے لباس میں اور بولی میں ہر جگہ اللہ کا رنگ دکھنا چاہیے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین۔ اللہ کرے کہ ہم پورے دین والے ہو جائیں۔ اوکے، کہاں پر تھے؟ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنا ہے بستر پر لیٹنے سے پہلے، تکلیف کے وقت کیا پڑھنا؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ہر خطبے کے شروع میں بھی آپ خطبہ سنتے ہیں، اس میں بھی اسی الفاظ سے شروع ہوتے ہیں خطبے سارے، صحیح جمعہ کے۔ اور دعا مانگنے کے آداب میں بھی یہی آتا ہے کہ حمد اللہ کی تعریف سے دعا شروع کی جائے۔ تو یہ بھی دعا مانگنے کے ایک، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اس طرح سے ہم، تو آج الحمدللہ چلیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سوالات لگ بھگ ابھی تک جتنے ہم لوگوں کے بنے، کیا کیا آپ لوگوں کو آ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس میں سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، آیت جو ہم نے لے، نصیحت حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے، صحیح؟ رحمت پانے کے لیے، روشنی پانے کے لیے، نور پانے کے لیے، قبر میں بھی، ہر جگہ، صحیح؟ یہ شروع میں لکھا ہوا بھی ہے آپ کے پاس۔ پھر قرآن کو بابرکت کتاب کیوں کہا گیا ہے؟ کسی کو پتہ چل رہا ہے؟ یہ برکت والی ہے، اس کے اندر ساری خیر ہیں، خیر اس کے اندر سارے موجود ہیں نا، ہر معاملے کے اندر یہ آپ کو ہدایت دینے والی ہے، بیماری سے شفا دینے والی ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ اور سورۃ فاتحہ کی فضیلت کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھ کے بتائیں، کہیں سے بھی بتائیں، کوئی ایک ہم لوگوں نے اس کے نام ہی دیکھے تھے، شفا ہے اور اس کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی سب سے افضل سورہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کمپلسری، یعنی کہ آپ اگر یقین کے ساتھ پڑھیں تو شفا آ کے ہی رہتی ہے، صحیح؟ تو اعوذ باللہ کیوں پڑھنا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ انشاءاللہ اس طرح کے چھوٹے جو سوال پھر آپ لوگوں کو ملیں گے۔ شیطان کیوں کہا گیا، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمیں جنت سے روکنا چاہتا ہے، صحیح؟ اس کو دشمن سمجھنا ہے۔
اگر ہم اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن کو شروع کریں گے تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کی کیا فضیلت ابھی ہم لوگوں نے دیکھا، ان کے کچھ نام بتائیں۔ پھر بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا نام کیوں لینا ضروری ہے؟ کیوں؟ برکت والا نام ہے، صحیح؟ کب کب پڑھنا ہے؟ اس میں سے چند جگہیں بتائی جا سکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو آ رہی ہیں؟ اچھا، ہم پوچھ رہے تھے تو جواب کسی نے نہیں دیا، کیا آپ لوگوں کو یہ جواب آ رہے ہیں؟ حمد کیا ہوتی ہے؟ چلے بتائیں، حمد کیا ہے؟ حمد مانے تعریف، اللہ کی تعریف۔ کمپلیٹ کیجئے، صرف تعریف؟ نہیں، حمد مانے اللہ کی تعریف جو ہے وہ تعظیم کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ جی، انہی نے ایک الفاظ ایڈ کیا ہے، 2 الفاظ ایڈ ہونے چاہیے تھے۔ چلے کوئی اور بتائے، تعظیم؟ تعظیم کے ساتھ ماشاء اللہ، عائشہ نے بتایا تعظیم کہ اور تعریف۔ محبت اور تعظیم کے ساتھ 2 چیزیں ہیں۔ تعریف تو بیان کرنا ہے، کس طرح سے؟ اس کے اندر محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو۔ یہ 2 چیزیں اگر نہیں ہیں تو ہم پراپر حمد نہیں کر رہے ہیں، صحیح؟ تو بارک اللہ فیکم، الحمدللہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، تو انشاءاللہ حمد مانے تعریف، کیسی تعریف؟ جو کہ محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہو، اس کی بنا پر ہو۔ تو اللہ کی تعریف کتنی کری جائے، کب کب ہو، کہاں کہاں ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ ہم لوگوں نے اس کے اندر سیکھی۔ عالمین اور عوالم وغیرہ کی جمع کیا ہے، عالم کی میننگ کیا ہے، تعریف کرنے کے فائدے کیا ہیں، اور وغیرہ۔ اوکے، تو اس طرح کے سوال الحمدللہ اس میں سے ہمارے نکلے تھے، جو کہ آپ کو کلاس میں بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے، اور آپ کو پریکٹس کلاس میں بھی ٹیچر آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔ عالم کی کتنی جمع ہے بتائیے، عالم کی کتنی جمع ہے، اور کیا کیا مطلب ہے؟ 2 جمع ہے، صحیح؟ کیا 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 ہے؟ عالم، صحیح، عالمین اور عوالم، صحیح۔ عالمین اور عوالم کا ہے، اور کیا معنی؟ عالم یعنی عقل والے، اور عوالم یعنی ساری مخلوق۔ ساری مخلوق، صحیح۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ عالم اگر دیکھیں تو ساری مخلوق کے رب ہیں، اور اوپر سے عقل والوں سے بھی خاص کر، یعنی دونوں اس کے اندر باتیں الحمدللہ آ رہی ہیں۔ رب کی میننگ کیا کیا ہے؟ الخالق، خالق، مالک، مدبر۔ ہم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص تدبیر کی ہے، عام اور خاص تدبیر کے لحاظ سے؟ کوئی ایک بات بتائے، کہاں پہ کی ہے؟ خاص ہمارے لیے اللہ علم نے کا خاص تدبیر علم کی؟ دے رہے معلوم۔ ہاں جی، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے لیے قرآن سیکھنے کی، دل سے چلے بھی۔ اور کوئی بتائیں، آپ جی، کے گھر میں دیکھ کے بتائیں کچھ ایسی خاص ہے۔ نماز پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی ہوئی ہے ہمیں، ہمیں وضو کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے، وضو سکھایا اور نماز سکھائی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں خاص تربیت ہے، اور برائی سے اور روک کے نیکی کی ہمیں طرف۔ قرآن کو سیکھنے کی بھی جو ہے ہمیں جو ملی ہے صحیح، فضیلت، یہ ہدایت، خاص تربیت، آپ صحیح، پر روزہ ہدایت اللہ رکھنے نے، کی توفیق دی ہے۔ ہاں اللہ نے روزہ کی توفیق دی۔ ابھی رمضان گزرے ہیں، کتنی اللہ نے اس میں ہمارے اوپر آفر لگائے کہ بھئی یہ ہے ایسا کرو، تو یہ کتنی ساری چیزیں تھیں نا، الحمدللہ۔ تو چلیں نیکسٹ آیت کے تھوڑا سا بھی ہم لوگ معنی ہی صرف دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ لوگوں کو گروپ پہ آیا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، کلاس کا مقصد ہے اس میں سے سیکھ کر کے عمل کی باتیں اپنے لیے نکالنا۔ اگر کسی بھی کلاس میں سے کوئی، ہر کلاس میں سے آپ کوئی بھی، چاہے وہ آیت سے ریلیٹڈ یا ہم ایسے ہی جو آپ کو مثالیں دے دے کے بتا رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ ان کا یہ، اگر نہیں سیکھا تو آپ پھر قرآن کی تفسیر کا کوئی مقصد نہیں نکال پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تدبیر لیدبروا آیاتی ہی میں کیا کیا آ رہا ہے کہ آپ غور و فکر کریں، تو جب غور و فکر کرتے ہیں تو ضرور اس میں سے اپنے لیے ہمیں کام کی چیزیں ملیں گی۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع جب ہم لوگ کو ملے گا تو آپ لوگ جو الگ سے لسٹ بنا رہی ہیں کہ میں نے یہ سیکھا، میں نے سیکھا، تو ایک دن ایسا بھی رہے گا کہ آپ لوگ سے پوچھیں گے، آپ لوگ بتائیں کہ آپ نے اپنے لیے کیا ابھی تک عمل کی بات آپ جو نہیں کرتی تھی اور اب کرنا شروع کر دیے کلاس کے بعد، ٹھیک؟ تب کامیاب ہوں گے ہم لوگ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، واٹس ایپ پر دیکھ لیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم بھی الحمدللہ پڑھا ہوا ہے، اب اور ڈیٹیل سے انشاءاللہ اس کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ رحمان الرحیم میں آپ کے اس میں بھی 2 طرح کی رحمت یہاں پہ بیان ہوئی ہے نا، تو
اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ خاص کس کے لیے ہیں، کس کے لیے خاص رحمت ہے. جیسے کہ تربیت خاص طرح سے ہم کو پتہ چلی، اسی طرح اللہ کی رحمت بھی مومنوں کے لیے خاص ہے اور عام لوگوں کے لیے. تو الرحمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے رحم کرنے والے ہیں، اور الرحیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص ہمارے لیے یعنی کہ مومنوں پر خاص رحم فرمائیں گے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دنیا میں بھی مومن کے ساتھ خاص رحمت کا سے ہمارا طریقہ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص طریقہ ہوگا رحمت کرنے والوں اللہ کا مومنوں پر. اوکے، تو الرحمن الرحیم اس میں دو روٹ ورڈ کیا ہیں؟ سیم ہے، را حا میم ہی ہے. بسم اللہ میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا رحمن الرحیم. تو صیغہ الگ الگ ہے. صیغہ کی بات ہم لوگوں نے پچھلی بار بھی کی تھی. عربی میں فارمولے ہوتے ہیں اور اس میں پھر فٹ کیا جاتا ہے، فارمولا کی میننگ بتا دی جاتی ہے. تو یہ دونوں جو فارمولا بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے مبالغے کے صیغے پہ بنے. مبالغہ کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں بہت زیادہ کوئی چیز پائی جاتی ہو. تو جب کوئی بہت زیادہ چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فعلان. ٹھیک، تو فعلان پہ جو کہ الرحمن اس کے اوپر سیٹ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والے. اوکے، تو آج آپ کو جو بھیجا گیا ہے اس میں آپ کی آیت کہاں سے ہے؟ اس سے پہلے کے بھی ابھی تک ہمارے جو بھیجے ہوئے ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کہاں پر بھیجا گیا تھا. اس کو آپ دیکھیں، یہ ہے، اس میں ہے ہم لوگ واٹس ایپ پر. ٹھیک، تو آپ ورڈ ٹو ورڈ کیسے سنا رہی ہیں، کیسے پڑھیں گی؟ ابھی آپ کی ماشاءاللہ آگے کی 2 آیتیں اور بھی ہو گئی ہیں. الحمد انشاءاللہ ہم بتا دیں گے کہاں تک آپ کو سنانا ہے. الحمد کہیں گی آپ کہ الحمد ہر طرح کی تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، ربی رب العالمین تمام جہانوں کا، سارے جہانوں کا یا کائنات کا، جو بھی آپ کہنا چاہیں. تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ اس کا جملہ سنائیں گی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں یا تمام جہانوں کے رب ہیں. کافی ہے. آپ سادہ قرآن کھول کے انشاءاللہ یہ چیز سنائیں گی. پھر الرحمن بہت مہربان، الرحیم بہت رحم فرمانے والے ہیں. مہربان، اور مہربان سے کیا مطلب ہے کہ ہر ایک پہ رحم کرنے والے کو مہربان کہہ دیا گیا ہے، اور پھر مومنوں کے لیے خاص جو ہے وہ اس کو بہت رحم فرمانے والے ہیں. تو الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. مالکی، مالک میں آپ کو روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم لام اور کاف. آپ روٹ ورڈ ملک نہیں کہیں گی، آپ کیا کہیں گی؟ میم لام کاف لیٹر ہی کہیں گی. ٹھیک ہے، تو اس میں مالک کی میننگ مالک ہی آ رہی ہے الحمدللہ اردو میں. یوم کی میننگ بھی یوم ہی آ رہی ہے. آپ نے یوم الحمدللہ یوم آزادی کا دن، اور اس طرح سے کبھی نہ کبھی یوم اردو میں بھی سنا ہوا ہے. تو یوم مانے دن ہوتا ہے. الدین، دین میں بھی ال ہے آگے، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال یا نون. تو آپ دیکھ رہی ہیں زیادہ تر کے روٹ ورڈ جو ہیں وہ آپ کو اس کے ورڈ میں نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، الگ سے رٹنا نہیں ہوگا. لیکن الف یا اور واو جو ہیں وہ عربی میں بیمار لیٹر کہلائے جاتے ہیں، اور ان کو پھر ہم جب بیمار لیٹر یہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ کبھی الف واو میں بدل جاتا ہے، کبھی واو الف میں بدل جاتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے. یہ ایسے ایسے چلتا ہے. تو جہاں پہ الف یا واو کسی روٹ لیٹر میں آ رہا ہوگا، جیسے کہ اسم میں آیا تھا، صحیح، اسم کا روٹ ورڈ کتنا الگ تھا؟ سین میم واو، صحیح. تو وہ اس میں پھر آپ واو آیا ہے تو کبھی سمو، کبھی قرآن کی اور بھی آگے آپ سمیتموہا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اچھا اس میں سین میم اور واو ہے تو اس کا مطلب نام سے مطلب ہے. تو روٹ ورڈ جب آپ کو یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ آگے کے اور بھی جتنے ورڈ آتے رہیں گے تو میننگ آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یاد ہوتی جائے گی. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے مالک ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں. یہ ہمیں پھر یہاں تک انشاءاللہ بولنا ہے. چلیں ابھی ہم لوگوں کے کچھ 7-8 منٹ رہتے ہیں. آپ لوگ بتائیں کہ اپنا ایکسپیرینس اور کیسے جا رہے ہیں کلاس، اور کوئی تکلیف تو پیش نہیں آ رہی ہے یا کوئی اور بات کرنی ہو.
آپا ایک سوال پوچھنا تھا. جی آپا یہ جو روٹ لیٹرز آتے ہیں مطلب ہمیں تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا ہے روٹ لیٹرز کس طریقے سے ایک ورڈ سے نکالے جاتے ہیں. روٹ لیٹر جو ہے وہ اس جیسا کہ آپ کو اس کے معنوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس ورڈ کا روٹ ہے. روٹ مانے جڑ. ٹھیک. تو جب آپ کو کسی چیز کی جڑ پتہ چل جائے تو پھر آپ کو اس کے آزو بازو کا سب پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی جڑ سے آپ اس کے ایگزیکٹ میننگ نکال لیں گے. ہماری زبان جی میں جی بھی ہوتا ہے, یہ صرف عربی کا نہیں ہے. روٹ میں کیا ہوتا ہے, جی ہماری طرف سے تو انیبل نہیں کیا ہوا ہے ساتھ. آپ دیکھیں آپ کی طرف کوئی مسئلہ ہوگا کیونکہ دوسرے لوگ تو الحمدللہ مائک کھول رہے ہیں. تو روٹ سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا, جیسے کہ اگر ہم کہیں کریں گے یا کر رہے ہیں, اب آپ کو پتہ چلا کہ اس میں اب کر جو ہے وہ آپ کا مین ورڈ ہے, اور اس میں آپ آگے پیچھے جو چینج کرتی جا رہی ہیں وہ آپ کے ٹینس کے حساب سے کہ آپ بعد میں کریں گی تو آپ کریں گے کہہ رہے ہیں. کھا رہی ہوں, کھاؤں گی, ابھی کھا مین ہے, اب کھاؤں گی, کھا رہی ہوں, کھاتی ہوں, کھانا یعنی کھانا آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں روٹ مین چلتا چلا آ رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہر لینگویج میں ہوتی ہے, لیکن عربی ہم لوگ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ آسان کر لیتے ہیں کہ اس کا فعلا پہ بنا لیتے ہیں. فعلا یعنی کہ فا عین لام. اب اسی کے اوپر آپ شین را با ڈال دیں. فعلا, فعلا کے معنی ہوتے ہیں اس ایک نے کیا, اس ایک آدمی نے کیا. تو اگر اسی پہ آپ یہ والے روٹ ورڈ ڈال دیں, شرابا, شراب یعنی پینے سے مراد ہے. کتبا, لکھا, تو اس ایک نے لکھا. تو اسی طرح سے پھر پورا الحمدللہ ایزی آپ کو فارمولا مل جاتے ہیں اور ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں, جبکہ یہ سارے اس میں ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا کہ عین لام اور میم علم, اس کے معنی آپ نے سیکھ لیے. عین لام میم یعنی کہ نالج, سیکھنا, کرنا. تو ابھی آپ سے کہا جائے کہ یعلمون, تو اب آپ اس میں دیکھ رہی ہیں آگے یا بھی ایڈ کیا ہوا ہے, آخر میں واو نون بھی ایڈ کیا ہوا ہے. تو یہ سب ایڈیشن ہے. اس کے میننگ کیا نکلے گی کہ وہ سب جانتے تھے یا جانیں گے, اس طرح کی. تو علم سے ہی ریلیٹڈ, ان سب کو علم ہے, یہ ہو گیا. اگر ہم کہیں تم سب کو علم ہے تو تعلمون کہہ لیں گے, تو تا آ جائے گا تو تم سب کو علم ہے. لیکن روٹ ورڈ کیا چل رہا ہے, عین لام میم. تو وہ آپ نے اگر سیکھ لیا تو آپ کو یعلمون, تعلمون, تعلمون, معلمہ, عالم یا عالم, عالم نہیں عالم, یہ سارے آپ کو سب کی میننگ آئے گی. کیا نالج. اب اس میں نالج لینے والا, نالج دینے والا, نالج مل گئی, نالج لیں گے, لے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی پھر اس فارمولا کے حساب سے آپ کو پتہ چلتی رہیں گی. تو روٹ ورڈ جو بھی آپ کا ہوگا وہ بیچ میں ثابت رہے گا. اس کے آگے پیچھے ہر لینگویج میں جیسے ہم لوگ چینج کرتے جا رہے ہیں وہی چینجز اس کے اندر بھی آ رہے ہیں. صحیح, سب کو روٹ ورڈ پتہ چلے کیا ہے. جی. چلیں بارک اللہ فیک, کچھ کے جواب آئے تو انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے اور آپ کو پتہ چلتے رہیں گے. تو جب آپ ابھی شروع میں تو سبھی کے انشاءاللہ ملتے جا رہے ہیں, تو آپ بس وہ تفسیر کی بک صحیح ہو, کوئی بھی بک انشاءاللہ, جیسے کہ ہم نے 3 نام بتائے, ان کے علاوہ آپ ہمیں بتا دیے گا کہ کون سی بک ہے, تو اگر وہ صحیح تفسیر کی بک ہے تو یوز کر سکتی ہیں. اوکے. تو یہ تھا آپ کا روٹ ورڈ سے ریلیٹڈ. معنی یاد کرنے میں بھی آپ کو جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ کبھی آپ دیکھیں گے کہ جملے سے الگ میننگ نکل کے آ رہی ہے, ورڈ الگ ہے, اور جس کی ہم مثال ہمیشہ یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کہنا ہو انگلش میں, آپ کہیں گی کہ دیر از اے پکچر آن اے وال. تو اگر آپ دیر کہا گیا, اب آپ سے کہیں کہ اس کا ٹرانسلیٹ کیجئے, تو آپ کیا کہیں گی کہ دیوار پر ایک تصویر ہے. صحیح. تو آپ کا لیکن اس کے اندر ورڈ تھا دیر. دیر مانے وہاں, ہیر مانے یہاں. تو وہاں دیوار پر ایک, تو وہاں کہنے کی ہمیں ضرورت پڑے گی ہندی میں, اردو میں نہیں. آپ کو اپنی زبان میں جب آپ ترجمہ کرتی ہیں تو وہ آپ اپنی زبان کے لحاظ سے کرتی ہیں. اسی لیے کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ قرآن کے یعنی کہ عربی میں ہی پڑھو. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ پھر وہ بات ہی نہیں آتی ہے آپ کی اپنی زبان میں. اس کو کچھ جیسے کہ کلینلینس اگر آپ دیکھیں تو وہ طہارت پھر کیا ہے, اور پھر ایسے کافی سارے ورڈ جو ہیں وہ آ کے کلین مانے تو صاف پاک, پھر پاک کیا ہوتا ہے, صاف ہو گیا, پاک کیا ہوتا ہے. تو یہ اپنے پھر آپ اردو میں ہی اس کو پڑھیں گی, عربی میں ہی پڑھیں گی, تو ہی زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. اسی لیے ہم تھوڑا سا اور زور دے رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم لوگ اتنی ڈیپتھ میں جو جا رہے ہیں تو یہ ورڈ سمجھ میں آئے.
ٹھیک، چلیں آج ویکینڈ آ جائے گا آپ لوگوں کا، آپ منڈے کو انشاءاللہ ملیں گے، اس بیچ آپ لوگوں کے کلاس ہوں گے سادہ قرآن لے کے، اور ورڈ ٹو ورڈ اور جملے کی ٹرانسلیشن بتاتے جائیے گا، جملہ آپ اپنی طرف سے تھوڑا سا آگے پیچھے کر سکتی ہیں انشاءاللہ تو وہ کریکٹ ہوگا ورڈ، لیکن آپ ایگزیکٹلی یاد کیجیے، پھر اس کو جملے میں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، چلیں انشاءاللہ یہیں پہ پھر ہم لوگ کلاس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی صحت کے لیے خاص دعا کر دیجیے، جی صحت کے لیے خاص دعا کر دیجیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت ہم چاہتے ہیں صحت جڑے کا، ہیں، طبیعت بھی جی سے بہت ترجیح ہوتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص رحم فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استادہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی مجھے پوچھنا تھا، آپ نے بولا کہ نماز میں بھی ہم دعا مانگ سکتے، تو ہم ہمارے اردو میں مانگیں گے دعا، مطلب اور کہاں پہ مانگنا ہے جب ہم رکوع بیٹھتے؟ سجدے میں، سجدے اور خاص کر رکوع سجدے میں مانگنی ہے، اور اتحیات میں درود شریف اور اتحیات میں جب درود ہم شریف کے بعد درود کے بعد، ہاں درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے، کوئی بھی نماز میں کہ خالی فرض نماز کے ٹائم استادہ؟ کچھ علماء کا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں فرض میں آپ اردو میں نہ کہیں، لیکن کہیں ممانعت نہیں ہے، اور اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ہم دعا ہماری اپنی زبان لینگویج میں بھی مانگ میں سکتے ہیں۔ اپنی زبان میں بھی نہ جی آپ جی رکوع جی اور سجدے جی جی، اور سلام جزاک پھیرنے اللہ سے پہلے خیرن، مانگ سکتے جی جی جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیں۔ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں السلام ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی، ابلا ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے دوا پی جاتی ہے تو اس میں بسم اللہ کریں یا اللہ کافی اللہ شافی کہیں، کیونکہ یا کتنے کافی لوگوں اللہ نے شافی کا دیکھا ہے۔ نہیں جو ہے، اور کچھ بڑے لوگ ایسا بھی کہتے تھے کہ بسم اللہ کہیں گے تو اور دوا میں برکت ہو جائے گی، بار بار دوا پیتی رہو گی۔ نہیں، آپ کا مقصد بسم اللہ آپ نے اس لیے کہا ہے ہر گھونٹ سے پہلے ہے، تو دوا تو اور بھی آپ کو وہ اپنا کام کرے، اس لیے آپ جی اللہ کے نام کی برکت لے رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ثابت ہے کہ ہمیں بسم اللہ کہیں گے تو دوا میں برکت ہو جائے گی اور آپ زندگی بھر دوا کھائیں گی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک؟ تو دوا جب سے پہلے جب ہم بسم اللہ کہیں، اور یہ نیت کریں کہ آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ میری دوا جا کے اپنی جس مقصد سے میں پی رہی ہوں وہ اپنا مقصد پورا کرے، اللہ اس میں اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے اس کو کہ وہ شفا دے گی، ورنہ آپ کبھی دیکھیں کوئی دوا کھاتا رہتا ہے اور کبھی نہیں۔ جی جی، کئی لوگوں سے سنا کہ اللہ کافی اللہ شافی کہیں، نہیں، بسم اللہ نہیں کہیں، یہ لیکن نہیں مجھے کہیں، سمجھ۔ حدیث سے نہیں، ہاں حدیث سے۔ جی جی، اوکے، اوکے، جزاک اللہ خیر۔ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیں لاسٹ ہیں زکیہ، آپ بات کر لیں، پھر جی انشاءاللہ نیکسٹ میں بات کریں گے۔ جی بولیں زکیہ۔ استاذہ، میں جو ہے آج کل بہت زیادہ بیمار ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میرے اسپائن میں فریکچر ہے، تو مجھے جو ہے سیدھے لیٹنا ہی ہے، تو میں کوئی ریٹن ورک نہیں کر پا رہی ہوں، میں صرف آپ کا لیکچر سنتی ہوں، وہ بھی جب نہیں سن پاتی تو بعد میں آپ کا جو آتا ہے آڈیو اس کو میں سنتی ہوں، تو میں اچھا جی، ایک طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ اور ٹیکسٹ ٹو نہیں، اسپیچ ٹو ٹیکسٹ یہ آ رہے ہیں آج کل بہت اچھے ہمارے پاس یہ چیزیں، تو اس میں پھر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ لیٹ کر کے اپنے کوشچن آنسرز آپ بالکل وہ نہ کریں، آپ فارغ ہیں، آپ لیٹی ہوئی ہیں، تو آپ بہتر ہے کہ آپ اسپیچ ٹو ٹیکسٹ ایک کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، یا آن لائن بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ بولیں گے اور وہ لکھ دے گا، تو رومن میں اگر نہ بھی لکھ رہا ہو تو اردو میں لکھ دیتا ہے اور انگلش میں لکھ دے گا، تو آپ کوشچن آنسرز اپنے موبائل میں ریڈی کر لیجیے، لیٹ کے آپ بولیے اور وہ ٹائپ کر دے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اوکے استاذہ، اوکے انشاءاللہ۔ اوکے، چلیں نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، سبھی کے لیے بہت بہت شکریہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔